قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فلسطین کے موضوع پر اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے فلسطین کی اہمیت اور اس کے حقائق کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں ہم فلسطین کا جو جغرافیہ ہے اور اس کا جو حدود اربع ہے اس کے بارے میں، اور فلسطین کے جو مشہور شہر ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فلسطین ملک شام کے جنوبی مغربی علاقے اور بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر ابیض متوسط کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب مغرب میں مصر اور مغرب میں بحر ابیض متوسط ہے۔ فلسطین جغرافیائی اعتبار سے مستطیل ہے، لمبائی کے اندر ہے۔ شمال سے جنوب کی جانب اس کی لمبائی تقریباً 430 کلومیٹر ہے، اور جبکہ اس کی چوڑائی شمال کی جانب تقریباً 51 سے 70 کلومیٹر، درمیان میں 72 سے 95 کلومیٹر ہے، اور جنوب میں 117 کلومیٹر تک کا رقبہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین اپنے مرکزی اور اسٹریٹجک جائے وقوع کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان اور عالم اسلامی کے دونوں حصوں کے درمیان میں پل کا کام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ قدیم زمانے سے مختلف قوموں کے لیے گزرگاہ کے طور پر معروف اور مشہور رہا ہے۔ قدیم زمانے میں فلسطین ایک اہم تجارتی گزرگاہ کے طور پر مشہور تھا، جو وادی نیل، جنوبی جزیرۃ العرب، شمالی شام اور عراق کے مختلف ثقافتوں کی حامل باشندوں کے درمیان میں پل کا کام کرتا تھا۔ فلسطین اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد تجارتی قافلوں کا مرکز اور ان کی گزرگاہ رہا ہے۔ عرب کے جو تجارتی قافلے تھے وہ سردی اور گرمی کے موسموں کے اندر تجارتی سفروں میں جزیرۃ العرب سے آ کر کے یہاں سے گزرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے۔ فلسطین کا کل رقبہ تقریباً 27,009 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ ساحلی علاقہ 407 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ارض کنعان کا ہے۔ کنعانی قوم فلسطین میں آباد ہونے والی قدیم ترین قوم سمجھی جاتی ہے، جو کہ جزیرۃ العرب سے تقریباً 4500 سال پہلے یہاں پہ آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ تورات کے اندر اسی نام کا ذکر ہے، ارض کنعان کا، اور جو کنعان بن حام بن نوح کی جانب منسوب ہے۔ اسی طرح فلسطین کو بلسطین کہا جاتا ہے۔ عربوں نے اس نام کو
جب استعمال کیا تو با کی جگہ پہ فا کو استعمال کر دیا اور تا کی جگہ پہ طوا کو، تو بلستین سے فلسطین کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کا نام ہے جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آباد تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ بلستین کا نام اس قوم کی جانب منسوب ہے جو کہ بحر ابیض متوسط میں کرید کے جزیرے کے ساتھ آباد تھی، اور پھر وہاں سے قحط سالی کی وجہ سے آئی تھی، جن کو مصریوں نے سمندر سے آنے کی وجہ سے سمندری قوم کا نام دیا تھا۔ فلسطین کو فلسطین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے اندر بھی مختلف آراء ہیں۔ یہ لفظ دو کلمات کا مجموعہ ہے، ایک ہے فلس اور دوسرا ہے تین۔ فلس کا معنی چھلکے کے آتے ہیں اور تین کے معنی مٹی کے آتے ہیں۔ مٹی کا چھلکا، اس سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے باشندے ہیں ان کا پیشہ جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے انگریزی ڈکشنریوں میں لفظ فلسط سخت مزاج شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس آدمی کا مزاج سخت ہو تو اس کے لیے فلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، قرآن کریم بھی ان کی مزاج کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو اس کے جواب میں قوم نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ بلا شبہ اس میں ایک سخت قوم جو ہے وہ آباد ہے۔ فلسطین جغرافیائی اعتبار سے چھوٹا علاقہ ہے، لیکن دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رقبے کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین کے جو اہم شہر ہیں ان شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے القدس، اور القدس کو بیت المقدس اور ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ 5000 سال پہلے یبوسیوں نے اس کو اس اہم مقام پر آباد کیا تھا، اور اسی وقت سے یہ فلسطین کی دارالسلطنت کی حیثیت سے اور عالمی سطح پر ایک دینی، تاریخی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت سے معروف اور مشہور رہا ہے۔ یہ شہر فلسطین کا مرکزی اور اہم ترین تاریخی شہر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یہی تیسرا اہم شہر ہے جسے القدس کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی وجہ سے اس کو یہ اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ القدس فلسطین کے بالکل قلب کے اندر واقع ہے، اور مرکز میں ہونے کی وجہ سے بھی دیگر شہروں سے سب سے زیادہ مربوط شہر جو ہے وہ یہی القدس کا ہے۔ فلسطین کے شہروں میں سے دوسرا ایک شہر الخلیل کہلاتا ہے، اور اس کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر کے اندر مدفون ہیں، اور یہ شہر مغربی پٹی اور بیت لحم کے جنوب میں واقع ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ یہی شہر شمالی افریقہ کے والی اور فاتح اندلس قائد موسیٰ بن نصیر کی جائے پیدائش۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے نابلس۔ یہ شہر القدس
اور مغربی پٹی کے شمال میں ایبال اور جرزیم دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کو صحابی جلیل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ نابلس کے اندر معروف علماء پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ ابن قدامہ، علامہ المرداوی، السفارینی وغیرہ۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے غزہ۔ غزہ جنوبی فلسطین کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے۔ مصر اور فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان ہمیشہ سے تجارتی مرکز اور گزرگاہ کی حیثیت سے ممتاز رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کا اسی شہر کے اندر انتقال ہوا اور وہ اسی شہر کے اندر مدفون ہے۔ اس لیے اس کا نام غزہ ہاشم بھی رکھا گیا ہے، اور اسی غزہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے یافا۔ اس کو عروس سے البحر المتوسط کہا جاتا ہے، یعنی بحر متوسط کی دلہن۔ یافی کنعانی لفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی کے آتے ہیں۔ یہ 5000 سال سے زائد قدیم کنعانی شہر ہے۔ فلسطین کے درمیانی علاقوں اور بطور خاص القدس کے لیے ایک بندرگاہ کی حیثیت سے معروف ہے۔ اسی کے قریب تل ابیب شہر بسایا گیا، اور یافا اپنی بندرگاہ، وہاں کے خاص سنتروں اور تجارتی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے بیت لحم۔ بیت لحم القدس کے جنوب میں واقع ہے، اور اسی شہر میں المہد چرچ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دینی اور تاریخی مقام کی وجہ سے اور القدس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ شہر ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام الناصرہ ہے۔ الناصرہ تبریہ اور خیفا کے درمیان واقع ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ مقدس شہر ہے، اور اسی میں کنیسۃ البشارہ البشارت چرچ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ یہ شہر انگور اور زیتون کے درختوں سے مالا مال شہر ہے۔ ایسے ہی فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے اریحہ۔ اریحہ بحر میت کے شمال میں واقع ہے۔ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کی عمر 10,000 سال سے زائد ہے۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے رام اللہ۔ یہ شہر فلسطین کے وسطی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں مغربی پٹی میں القدس کے شمال میں واقع ہے، اور یہ دو کلمات سے مرکب ہے، ایک رام اور ایک اللہ، جس کی وجہ تسمیہ کے اندر متعدد اقوال ہیں۔ رام مشہور قول کے مطابق کنعانی کلمہ ہے، اور اس کے معنی اونچی جگہ کے آتے ہیں۔ عربوں نے پھر اس کے ساتھ لفظ اللہ کا اضافہ کر دیا تو رام اللہ ہو گیا۔ اس شہر کو موجودہ دور کے اندر ایک اہم سیاسی مقام حاصل ہے، اور اکثر حکومتی ادارے اسی شہر کے اندر واقع ہیں۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے لد۔ یہ فلسطین کا قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے۔ القدس سے تقریباً 38 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔
5600 قبل مسیح میں اس شہر کو آباد کیا گیا اور 1937 سے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم ہے۔ باب لد کے پاس ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس طرح کہ حدیث کے اندر، روایات کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے عسقلان۔ عسقلان القدس سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ بھی قدیم شہر ہے جس کو کنعانیوں نے آباد کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عسقلان کو افضل الرباط قرار دیا۔ فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ عسقلان، یعنی بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ اور حفاظت کے لیے افضل ترین جگہ عسقلان ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی شہر کی جانب ان کی نسبت ہے، اس لیے کہ ان کا قبیلہ عسقلان میں رہتا تھا اور بعد میں انہوں نے ہجرت کر کے وہ مصر کی طرف شفٹ ہو گئے، مصر چلے گئے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو فلسطین کے مشہور شہر ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔